پوری کائنات میں کوئی سخی اتنا کھانا نہیں کھلاتا بڑی بیٹھوں کے زحمت جتنا حسین کھلاتا. پوری کائنات میں کوئی امیر اتنا پانی نہیں پلاتا جتنا حسین پلاتا ہے. اب تک آپ کو چھٹی تھی اپنے ساتھ لایا, اب زبان کو زحمت دینی ہے. پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں ہو سکے وہ زحمت جو آیا حسین کو سلام کرنے. پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر جتنے حسین ابن علی کے نوکر ہیں. اور حسین کے نوکروں کا جذبہ بھی ایسا ہے, حسین کے نوکروں کی حسین سے محبت بھی ایسی ہے کہ پوری کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے. ہر دور کے یزید نے کوشش کی شاید حسین چھوٹ جائے. حسین ابھرتا گیا, حسین نکھرتا گیا. اتنا ابھرا حسین, اتنا ابھرا حسین. آج ہر مسلمان کی مجبوری ہے حسین. میں چوک میں ہوں, میں بازار میں ہوں, میرے اہل سنت بھائی سن رہے ہیں, کوئی بھی حسین کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا. بہت بڑی جنگ جیت گیا رسول کا بیٹا. امام حسین علیہ السلام کی کربلا کو سمجھو. آپ اہل سنت ہے, آپ اہل سنت رہے, اہل حدیث ہے, اہل حدیث رہے, سمجھو تو صحیح کہ حسین کی سچائی کا نام اتنی بڑی جنگ جیت کے گیا ہے رسول کا بیٹا. واجب الاحترام قابل سبد احترام کی بلاک کعبہ سرکار علامت سید حیدر نقوی صاحب بڑے بہترین انداز سے مدلل طریقے سے آپ کو ذکر حسین ابن علی سنائیں گے. چند طالب علمانہ سی باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام نے کیسا نقشہ کھینچا. آج کوئی مسلمان اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کہے کہ میں حسین کو چھوڑ دوں. آج ہر کوئی کہتا ہے کہ حسین اور یزید کی جنگ میں حسین صحیح تھے, یزید غلط تھا. لیکن میرا اہل سنت بھائی ایک قدم تھوڑا آ گیا, صرف یزید غلط نہیں تھا, آپ سر ہلا رہے اور میں آپ کے مذہب کی وکالت کر رہا ہوں, آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں اور میں آپ کے مذہب کی وکالت کر رہا ہوں. صرف یزید غلط نہیں, ہر یزید غلط تھا. کسی جگہ پہ کوئی قتل ہو تو پہلا سوال فوراً ہوتا ہے ان کی آپس میں دشمنی کیا تھی. ایک لمحے کے لیے بازار میں آ ہی گئے ہو تو آج طے کرتے ہیں حسین اور یزید کی دشمنی کیا تھی. امام حسین نے نہ تخت مانگا, نہ حکومت مانگی, نہ جگیر مانگی. پھر کیا تھا, یزید چاہتا تھا حسین بیعت کرے اور حسین کہتے تھے میں نے نہیں کرنا. آپ نے دھیان میری طرف, یزید چاہتا تھا حسین بیعت کرے, حسین نے کہا میں نہیں کروں گا. اب مولوی سے پوچھیں ان میں سے صحیح کون تھا, وہ کہے گا حسین. غلط کون تھا, وہ کہے گا یزید. اس کا مطلب تو پہلے ہی سینے پہ مان گیا کہ جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. بادشاہ حسین نے ہاتھ اٹھا, آقا زادی یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں حسین کے مقدمے پہ, اس کا مطلب تو مان گیا جو بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. اب آج کے بعد میرا سنی بھائی تحقیق کرنا, جس نے حسن سے بیعت مانگی وہ بھی غلط تھا, جس نے علی سے بیعت مانگی وہ بھی غلط تھا. دوسرا, تفتیش کرنے والے ادارے سوال کرتے ہیں کہ قاتل اور مقتول کی دشمنی نئی تھی یا پرانی تھی. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ ان کی دشمنی تھی یا پرانی ہے؟ میں نے تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو مورخ کے چہرے پہ پسینہ آ گیا. میں نے کہا کیا حسین اور یزید کی دشمنی نئی تھی؟ اس نے کہا نہیں پرانی تھی. میں نے کہا کیا پرانی تھی؟ اس نے کہا یزید کے باپ کی حسین کے باپ سے بھی جنگ ہوئی تھی. کھوج تو نکالو قتل کہاں سے نکل رہا, قتل کی وجہ کیا ہے؟ یزید کے باپ
باپ اور حسین کے باپ میں بھی آپس میں جنگ ہوئی تھی، جس جنگ کو مسلمان نے فراموش کر دیا کہ ہم نہیں مانتے اس میں کون حق میں تھا کون غلط تھا، ہم اس میں بحث نہیں کرتے۔ اگر تم نے اس جنگ میں بحث نہیں کی تو تم نے یزید کو غلط کیوں کہا؟ اگر تو حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو پھر تم نے حسین کی بار حق کا فیصلہ کیوں کیا؟ جب میں نے مورخ سے پوچھا کیا یزید کے باپ اور حسین کے باپ کی دشمنی ذاتی تھی، تاریخ کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اس کا نہیں، میری مجبوری ہے، یزید کے دادا کی حسین کے دادا سے نہیں بنتی تھی۔ اس کا مطلب دشمنی نہیں تھوڑی، دشمنی پرانی تھی۔ یزید کا دادا حسین کے دادا کا مخالف تھا۔ میں نے کہا چل مجھے پتا اس مخالفت کی وجہ، تاریخ نے کہا اس مخالفت کی وجہ یہ تھی، یزید کا دادا چاہتا تھا کہ رسول کلمہ حق نہ بلند کرے، حسین کا دادا چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے۔ میں نے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ لڑائی کی وجہ محمد رسول اللہ تھا، اس کا داداؤں کے درمیان محمد رسول اللہ تھا، لیکن جب بات حسین کے باپ اور یزید کے باپ پہ آئی تو پھر موضوع علی ولی اللہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا سنی بھائی کھوج لگائے، آج آپ نے کس منہ سے کہہ دیا کہ صرف یزید غلط تھا؟ سر پہ قرآن رکھ کے بتا یزید کو ووٹیں کس نے دی تھی؟ اسے تخت خلافت کس نے دیا تھا؟ اسے تاج کس نے پہنایا تھا؟ اسے تخت میں بٹھایا کس نے تھا؟ وہ 18,000 مفتی کون سے تھے؟ وہ قاریان قرآن کون کون سے تھے؟ کس کس شہر میں اس کا کون کون گورنر نافذ تھا؟ اس کا مطلب یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ کہہ دیا حسین صحیح یزید غلط، صرف حسین صحیح نہیں، سارے حسین صحیح۔ قبلہ حیدر نقوی صاحب تشریف فرمائے مجھے مذہب آل محمد کی قسم ہے سوائے شیعوں کے کوئی یزید پہ لعنت کر ہی نہیں سکتا۔ میں چوک میں ہوں، میں چوراہے میں ہوں، میں غلط کہوں مجھے دوبارہ ممبر پہ نہ لے دینا۔ کوئی بندہ اپنے مذہب کی چار دیواری میں رہ کے یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ ہماری آنکھوں میں دھول نہ جھونکو کہ محرم کے دنوں میں کالے کپڑے پہن کے حسین نہیں بن جاؤ۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ صرف حسین صحیح، بس حسین صحیح نہیں۔ حق کا ساتھ دینا تو میرا سنی بھائی پورا دے۔ میں چوک میں کھڑا ہوں، اتنی کھلی بات کرنے لگا ہوں، اس کے بعد کوئی سوچنے کی گنجائش نہیں رہے۔ کوئی بندہ اپنے مسلک کی چار دیواری کے اندر یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دکھائے۔ میں جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں، یزید پہ لعنت کرنے کے لیے علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ مولا حسین نے ہاتھوں کو کیسے حکومت غلط تھی یزید کی؟ میرے بعد بھی میں ہی ہوں، ان کی تائید حاصل کرنا چاہوں گا، میرے ہم عقید ہے۔ یزید کی حکومت کیسے غلط تھی؟ آپ بتائیں، آپ نے نبی کے بعد خلافت کا پہلا اصول کیا اپنایا تھا؟ مسلمانوں نے نبی کے بعد خلافت کا پہلا اصول بنایا تھا اجماع امت۔ تم نے ووٹوں کے ذریعے نبی کا خلیفہ بنایا تھا۔ اگر تم نے نبی کا ووٹوں سے خلیفہ بنایا تو یزید کے پاس ووٹیں تھیں۔ کیا یزید کو ووٹیں نہیں پڑی؟ یزید کو بھی ووٹیں ڈالی۔ پہلے خلیفہ کو تو صرف مدینے کے لوگوں نے خلیفہ بنایا تھا۔ یزید نے دنیا کے تیسرے حصے سے ووٹیں لے لی تھی۔ تو اگر مدینے کے لوگوں کا بنایا خلیفہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو دنیا کے 3 حصے سے جس نے ووٹیں دی ہوں وہ خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تمہارے پاس خلافت کا دوسرا اصول ہے، پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے تو اسے بھی مان لیتے۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا،
उसे उसका बाप जाता हुआ नामजद करके गया था। अगर नामजद किया ठीक हो सकता है तो फिर यजीद की हुकूमत गलत की। तुम्हारे पास खिलाफत का तीसरा असूल शूरा कमेटी, तुम 6 बंदों की कमेटी के फैसले के साथ भी नबी का खलीफा बना लेते हो। यजीद के पास ये असूल भी था, इसे 6 बंदों की कमेटी नहीं 18,000 मुफ्तियों से फतवा ले लिया। तो फिर आज मौलवी किस मुंह से कह रहा है हुसैन सही है यजीद गलत है, हुसैन सही है यजीद गलत है? कब्र की 4 दीवारें हैं, कफन में जेब कोई नहीं, कब्र में अलमारी कोई नहीं, मर जाना है, फरिश्ते रिश्वत नहीं देते। हक की बात कर, हक की बात अपने बच्चों को सुना के जा। अगर हक सुनाना तो पूरा सुना, मान के हुसैन सही था, अजमा गलत था, हुसैन सही था, नामजद करना गलत था, हुसैन सही था, कमेटी बनाना गलत थी, तुझे आखिर में मानना पड़ेगा गदीर सही था, सकीफा गलत। क्योंकि मैंने ये मौजू इसलिए शुरू किया कि मजलिस बाजार में हो रही है। अहले सुन्नत भाई रात सोचना जरूर, सुबह तक सोचना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, मैं बैत नहीं करूंगा। उस दौर के मुसलमानों ने किसका साथ दिया? तू हमें कहता शियों ने कत्ल किया, उस टाइम तो शिया नहीं थे। उस दौर में बड़े बड़े आला लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, निशानी बताना चाहता हूं। मैं बड़ा संजीदा मौजू पर मैं निशानी बताना चाहता हूं। कौन लोग थे? नबी को दुनिया से गए 50 साल नहीं हुए। इसका मतलब है जिन लोगों ने नबी की गोद में हुसैन देखा था वो जिंदा थे। जिन लोगों ने नबी की पुष्ट में हुसैन देखा था वो जिंदा थे। जिन्होंने नबी की जुबान से हुसैन मिन्नी वाली हदीस सुनी थी वो जिंदा थे। जिन्होंने ईद वाले दिन नबी को कांधों पे हुसैन देखा था वो जिंदा थे। जब वो जिंदा थे उन्होंने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? अगर तू कह दिया था मुझे 72 में दिखा, मैं फौरन अपना मौकफ तब्दील कर लूंगा। मैं उन लोगों की फौरन इज्जत शुरू कर दूंगा। मेरी मजबूरी है, मेरे जनून का नाम हुसैन है, मेरे इश्क का नाम हुसैन है। मुझे तो हुसैन की फहरिस्त में वो बंदों के नाम दिखे, मैं फौरन उन्हें मानूं। अगर वो 72 में नहीं, इसका मतलब वो लाखों में है। अगर वो लाखों में है तो आप बता किसने मारा है? सच्चाई पढ़ रहा हूं मैं मिंबर पे, दांतों को पसीना आता है ये हकाइक पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे कोई डर नहीं। हमें हथकड़ी का खौफ किया, हमें तो माए बचपन में कड़ी पहना दी। हमें मौत से डर कोई नहीं। किसी को आ जाती है नींद, हमें मरने से डर नहीं। मरने से वो डरता है जो जीना चाहता हो। मौत तो हमारी पीर से मुलाकात का बहाना है। हम तो रहबर से मिलना चाहते हैं, लेकिन हकाइक मेरे सुन्नी भाइयों सुनो, समझो, इनका सामना करो। उस दौर के मुसलमान कहां थे? ये भी नहीं हुआ कि इमाम हुसैन का कत्ल अचानक हो गया कि 26 रजब को हुसैन ने इनकार किया, 28 रजब को कत्ल हो गया। नहीं, 26 को इनकार किया, 28 को वतन छोड़ा।
وہ لوگ مدینے میں تھے، حسین کے ساتھ کیوں نہیں نکلے؟ سارا سال ہم سے پوچھتے رہتے ہو ماتم کہاں لکھا ہے، زنجیر کہاں لکھی ہے، کچھ سوالوں کے جواب ہمیں دے دو۔ اور ہم اتنے سادہ لوگ ہیں، چٹ آتی ہے فوراً جواب شروع، ماتم یہاں لکھا ہے، ماتم وہاں لکھا ہے، تو نے کرنا کر، نہیں کرنا نہ کر۔ اور ویسے بھی یہ بات مان لو، جو سمجھ کے کرو وہ ماتم نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی چند سوالوں کے جواب دو، ہماری کوئی خوراک علیحدہ ہے؟ یہ سارے جواب ہم نے دینے، ہمیں بتاؤ وہ لوگوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، وہ مدینے سے حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ حسین مکہ بیٹھ کے 6 مہینے انتظار کرتے رہے، وہاں کیوں نہیں آئے؟ حسین نے عین حج کے موقع پہ احرام توڑے، انہوں نے کیوں نہیں توڑے؟ 26 رجب کو انکار ہو رہا ہے، حسین نے کہا نہیں کروں گا۔ اور کیا کہنے میرے بادشاہ تیری نہیں کے؟ حسین نے کہا نہیں کروں گا۔ ولید نے یزید کو لکھا، ایک حسین کہہ رہا نہیں کروں گا۔ حسین دربار سے نکلے تو 72 نے کہا نہیں کریں گے۔ وہ 72 کربلا میں آ گئے، یزید نے 72 مارنے کے لیے 9 لاکھ بندہ بھیج دیا کہ 72 مار دو، نیزے دیتا ہوں، تلواریں دیتا ہوں، حسین کی نہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، تاکہ دوبارہ کوئی ہمارے سامنے نہیں نہ کہے، دوبارہ کوئی ہمارے سامنے نہیں نہ کہے، کیونکہ یزید کے کان میں نہیں سننے کا حوصلہ ہی نہیں تھا۔ اس نے 72 نہیں کے جرم میں قتل کر دیے، لیکن 72 کا قتل ہونا تھا، وہ نہیں کربلا سے ایسے ابھری، وہ کائنات کے کونے کونے میں چلی گئی۔ اب وہ نہیں ہمارے خمیر کے اندر آ گئی ہے۔ اب ہمیں بندے کہتے مائنس نہ کرواؤ، ہم کہتے نہیں کروائیں گے، ماتم نہ کرو، نہیں کریں گے، زنجیر نہ مارو، نہیں ماریں گے۔ یہ ہمارے پاس، یہ ہے ہمارے پاس، حسین کی نہیں، ہماری نہیں تم ہاں میں نہیں بدل سکتے۔ جلوس روکو نہیں، نکالیں گے، ماتم چھوڑو، زنجیر نہ مارو، علی ولی اللہ نہ پڑھو، تیرے 9 لاکھ ہمارے 72 کی نہیں ہاں میں نہیں بدل سکے۔ تو آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں، کیوں نہیں اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ دیا؟ فضائل پڑھ رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہ نکلے؟ 72 کی فہرست میں ان کا نام نہیں ہے۔ اب آؤ تمہیں بتاؤں حسین کے جنگ لڑنے کا طریقہ، حسین کی حکمت عملی، کتنا بڑا شجاع تھا میرا بادشاہ حسین۔ یہ حقائق لیسن بھائی حیدر نقوی صاحب منبر پہ کھڑے ہو کے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، مجھے یہ بھی خبر ہے کہ دور کون سا ہے، لیکن مجھے یہ خبر ہے جو فوجی مہینے میں 1 تنخواہ لے وہ دھرتی سے وفا کرتا ہے، ہمیں حسین دن میں 7 تنخواہیں دیتا ہے۔ چاہیے کہ منبر سے حقیقت ہو۔ اب میں بتاؤں حسین کی حکمت عملی کیا تھی۔ 4 قتل اس سے پہلے مدینے میں امت نے کیے، چھپا دیے۔ فضائل پڑھیں، پہلا قتل رسول کا ہوا، قاتل چھپ گیا۔ آج کوئی قتل کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں،
قاتل کا نام لینا تو دور کی بات ہے، کوئی قتل لفظ کہنے کے لیے تیار، کیونکہ سازش کے تحت ہوا تھا، قاتل چھپ گیا۔ بطول کا قتل دروازے پہ ہوا، میں فضائل پڑھوں گا، قاتل چھپ گیا۔ علی کو مسجد میں بدماش کے ذریعے قتل کروایا گیا، یہ نہیں بتایا کہ اصل قاتل کون تھا، تلوار کہاں سے آئی تھی، زہر کس نے بھیجی تھی، لالچ کس نے دیا تھا، قاتل چھپ گیا۔ حسن کا قتل مدینے میں ہوا، یہ نہیں بتایا کہ زہر کہاں سے آئی، تیر کس کس حد سے آئے، کپڑے کا اشارہ کس نے کیا تھا، قاتل چھپ گیا۔ 4 قتل سیدوں کے مسلمانوں نے چھپا دیے۔ اب میں حسین کی حکمت پڑھنے لگا ہوں، آخر تک مجھے تائید چاہیے۔ یہ تھا حسین کے لڑنے کا انداز۔ حسین 4 کے قاتل گھیر کے کربلا لے آیا۔ بیٹھا ہے کوئی بندہ حسین سننے والا، بیٹھا ہے کوئی غازی کا نوکر، کوئی حسین کا وفادار؟ چاروں کے قاتل گھیر حسین یوں کربلا میں کھڑے گئے۔ جیسے میدان میں حسین نے کسی کو جھاڑی کا سہارا لینے کا بھی موقع نہیں دیا۔ خریدی ہوئی زمین پہ حسین نے اتارے۔ حسین کہ ادھر آؤ آبادیوں میں چھپنے والوں۔ حسین نے سامنے کھڑے کر کے شجروں سے پردے اٹھا دیے۔ جب 72 حسین کے ساتھ آئے تھے، حسین نے ادھر کی جنگ کی حکمت عملی بدلی، ادھر حسین نے کرم کی پالیسی بھی بدل دی۔ یہ نہیں کہ دشمن کے لیے انداز بدلا اور دوست کے لیے وہی محبت رہی، دشمن کے لیے بھی انداز بدل دیا، دوست کے لیے بھی بدل دیا۔ حسین نے 72 پہ نظر کی، حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا، سارے علیہ السلام کا۔ حسین نے کوئی کسی قبیلے سے اٹھایا، کوئی کسی قبیلے سے اٹھایا، کوئی کسی قبیلے سے اٹھایا۔ حسین کا ساتھ دینا ہے تو پھر حسین کا کھل کے ساتھ دو، مرنا ہے سانسوں کا یقین کوئی نہیں، حلق میں جو ڈوری۔ سارے بولو، آخر تک بولو، نعرہ حیدری۔ بس فضائل پہ اکتفا کروں گا، مصاحب بھی میرے حصے کا میرے بھائی پڑھیں گے، ان سے میں نے وقت مستعار لیا تھا، ان کی مہربانی، ان کی اعلیٰ ظرفی، انہوں نے اپنا وقت مجھے عنایت فرمایا۔ چند دن کے لیے صرف زیارت کا مسئلہ بنا 40 پہ جانے والوں کے لیے۔ یہ ہے حسین کی محبت، جان حلق میں رک گئی۔ جس جگہ پہ دہشت گردی کا خطرہ ہو، لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ حسین نے نوکروں پہ پہلا کرم یہ کیا ہے، ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا۔ بڑی سازش ہوئی، بڑا منفی پراپیگنڈا ہوا، وہاں یہ ہو جائے گا، وہاں یہ ہو جائے گا۔ ایک بھی قافلے سالار سے ایک بھی زائر نے پاسپورٹ واپس نہیں مانگا۔ انہوں نے کہا بتا کب جائیں گے۔ یہ تو آج زیارت کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے نا، کہ آج زیارت آسان ہے، آج پیسے دو، فلائٹ پکڑو، جاؤ کربلا، حسین کا سلام کرو۔ عباسیوں کا بادشاہ آیا تھا، ملاؤن تھا نام اس کا، متوکل۔ اس نے آتے ہی کہا، اس نے کہا میں کربلا کی زیارت بند کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی کربلا حسین کے سلام کے لیے نہ جائے۔ اس کے مشیروں نے اسے کہا کہ ہر دور کی حکومت نے بڑی کوششیں کی ہیں،
قبر حسین پہ حل چلائے گئے ہیں، فرات کا پانی چھوڑا گیا ہے، زیارت حسین نہیں رک رہی. اسے کہ میں پالیسی تبدیل کرتا ہوں، ٹیکس اتنا لگا دو کہ کوئی بھی حسین کا نوکر اتنی مہنگی زیارت سن کے کربلا جانے کا سوچے بھی نہ. اگلے دن اعلان ہو گیا ٹیکس بڑھ گیا ہے جی، جو زیارت حسین کے لیے جائے گا اتنا ٹیکس سرکاری خزانے میں جمع کروائے گا. اگلے دن عباسی بادشاہ کے تخت کے سارے پائے ٹوٹ گئے جب اس نے دیکھا اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی. جن کی آنکھوں میں چمک آئی ہے حسین تمہیں اسی سال کربلا بولا ہے. شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے اس نے زنجیر در ہلایا. متوکل نے کہا بلاؤ کوئی حسین کی چاہنے والی ہے. اسے کہا کہ کہے گی بھیج دے ہمیں، سستی کر دے، اگر نہیں جانا ہم نے تو پھر کوئی پالیسی تبدیل کر دے. متوکل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. شہر کی سب سے غریب عورت نے دربار پہ قدم رکھتے ہی متوکل کی طرف دیکھا، میں نے سنا ہے کہ زیارت سستی ہو گئی ہے. اس نے کہا بیوی شاید تو نے منادی کی ندا نہیں سنی، میں نے تو زیارت مہنگی کر دی ہے، ٹیکس میں اضافہ ہو گیا ہے. اتنا کہنا تھا بڑھیا دیکھ رہی، جلدی بتا کتنا، جلدی بتا کتنا ٹیکس ہوا ہے. اس نے بتایا، جلدی سے اسے چادر کی گرہ کھولی، اتنے ہی درہم نکالے متوکل کے سامنے پھینک دی. اب میں جاؤں کربلا، اب میں جاؤں کربلا. اس نے کہا رک بڑھیا، یہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ مسکرایا، جس نے بلایا ہے اسی نے دی ہے. بلایا بھی حسین، یہ دینار بھی حسین نے دیا. اس کا بڑھیا واپس جا، کل بتاؤں گا کیا کرنا ہے. اسے مشیروں کو بلا کے کہا، انہوں نے کہا تجھے تو پہلے کہا تھا حسین کی زیارت نہیں رک سکتی. اس کا میں روکوں گا، اب ٹیکس نہیں لگے گا. اب جو حسین کی زیارت کے لیے جائے گا وہ ایک ہاتھ کٹوائے گا. اب میں دیکھوں گا کٹا ہوا جسم لے کے کون جاتا ہے. اعلان ہو گیا ٹیکس ختم، ایک ہاتھ کٹواؤ، حسین کی زیارت کے لیے جاؤ. اگلے دن متوکل اپنی موت پھر مر گیا. وہی بڑھیا عورت اپنا ہاتھ سر پہ رکھ کے آ گئی. جو نہیں بول سکا بڑھیا کا سوال سناؤں، آگے کہہ دیا میں نے سنا ہے کہ زیارت مفت ہو گئی ہے. میں نے سنا ہے کہ اب تو پیسے نہیں مانگ رہا. اس کا بڑھیا ہاتھ کٹوانا ہے، وہ کہتی لے کے آئی. اس کا سر پہ کیوں رکھا ہے؟ اس کا یہ حسین کا ہو گیا ہے. جو چیز حسین کی ہو جائے وہ ہم اونچائی پہ رکھتے ہیں. بازو کاٹو بڑھیا کا، جلا دے تلوار کھینچی، ہاتھ کاٹا. کہتے جاؤں کربلا، کہنا پایا بھی کٹواؤ. میں دیکھوں گا تم زیارت حسین کے لیے جب تک روکے گی نہیں، میں ظلم نہیں روکوں گا. اسے چلا دیا پایا بازو کاٹ، اسے پایا بازو کاٹا، دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں. بڑھیا دیکھ رہی اب تو کہہ دے جاؤں کربلا. اس کا پاؤں کاٹ بڑھیا کا، اسے